خط لکھ کر پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ کی شان میں، زندگی میں وقف کر دوں گا۔ شاہ الحق صاحب فلواری شریف کے بڑے عالم گزرے ہیں، جب فلواری شریف کی ایک مسجد میں انہوں نے آمین زور سے کہہ دیا تو لوگوں نے ان پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اس وقت بہار کا ہائی کورٹ کلکتہ تھا۔ مقدمے کی پیشی کے لیے جب وہاں گئے، راستے میں ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد عیسیٰ خان۔ عیسیٰ خان گاؤں کا بڑا آدمی تھا، چودھری تھا، لیڈر تھا، دبنگ تھا، بمبئی کا دادا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن لاٹھی کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو نماز پڑھوایا کرتا تھا۔ مولانا شاہ الحق فلواری شریف رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے اور جیسے ہی اس بدماش کی یا اس عیسیٰ خان کی نظر مولانا پر پڑی تو وہ آپ کے چاہنے والے بن گئے اور اتنے قریب آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آج آپ ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائیں گے۔ کہنے لگے مولانا صاحب ارے اسی نماز پڑھانے کے لیے تو آج میرے اوپر مقدمہ دائر ہو گیا ہے، کلکتہ جا رہا ہوں، یہ دوسرا مقدمہ دائر ہو جائے گا، دوسرا کیس مجھ پر ہو جائے گا۔ کہنے لگے مولانا صاحب لگتا آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ڈرتا نہیں ہوں۔ عیسیٰ خان نے کہا کہ دیکھیے آج آپ کو جمعہ کی نماز پڑھانی ہے۔ بڑے دراندیش تھے۔ ایک ذمہ داری دیکھیے، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو سمجھنا، اور کیسے سمجھا انہوں نے، کیسے ادا کیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے اس شرط پر کہ آج آپ اذان دیں گے۔ کہنے لگے اس میں کیا بات ہے، اذان دے دیں گے۔ عیسیٰ خان نے جو اپنے پیسے سے، اپنے روپیے سے، اپنی دولت سے مسجد بنائی تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کو نماز پڑھواتا تھا، اس دن عیسیٰ خان نے اذان دی اور مولانا شاہ عین الحق فلواری شریف رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم بھی بے نمازی بن جاتے ہیں، انہی کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور اسی کی ہو میں بہہ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ آب ایک آواز بگڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کیا جاتا ہے کہ چلو بھائی مسجد کو کیسے بھرا جائے، مسجد میں نمازی کیسے آئیں، مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں کیسے اضافہ ہو۔ تو مولانا نے ذمہ داری ادا کی، تو ہمارا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنی چاہیے۔ تو امیر جو ہوتا ہے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظیم شخصیت تھی، ان کی بڑی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بہت خوبی نبھایا۔ گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کا ماحول کیوں بگڑتا ہے؟ اس لیے بگڑتا ہے، معاف کیجئے گا گستاخی، اس لیے کہ ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور کہیں نہ کہیں بگڑ جاتا ہے یا کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ تو گھر کے جو بڑے ہیں اگر واقعی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں بگاڑ کم پیدا ہوگا، خرابی کم آئے گی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ گھر کا جو مرد ہے اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، عورت ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اور کیسی ذمہ داری، ذرا ایک واقعے سے سمجھ لیجئے آپ، وقت ہے ہی نہیں پھر بھی میں کہے جا رہا ہوں، یہ بھی میری گستاخی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک
ان کے والد باغ کی رکھوالی کرتے تھے. کائے کی؟ بولیے سجیل صاحب. باغ کی رکھوالی کرتے تھے. ایک دن باغ کا مالک اس باغ میں آیا, کہا کہ ارے میاں میٹھا انار توڑ کے لاؤ. گئے عبداللہ بن مبارک ان کے والد گئے اور ایک انار توڑ کے لے آئے, یا کچھ انار توڑ کے لائے, پیش کیا, چکھا تو کھٹا نکلا. کہے کھٹا انار لے کے آ گئے, جاؤ میٹھے انار لے کے آؤ. پھر گئے اور میٹھے انار توڑ کے لے آئے. دوسری دفعہ جب وہ انار توڑ کر لائے تو وہ بھی کھٹا ہی نکلا. پھر گئے اور پھر انار توڑ کے لائے. جیسے جیسے آرڈر ہوا ویسے ویسے توڑ کے لائے. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 3 دفعہ انار توڑ کے لاتے ہیں اور مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس باغ کے مالک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور 3 دفعہ انار کھٹے نکلے. چکھنے کے بعد غصے میں آ گئے, کہنے لگے کہ اتنے دنوں سے باغ کی رکھوالی کرتے ہو, تم یہ تمیز نہیں کر سکے کہ میٹھا انار کون ہے اور کھٹا انار کون ہے. کہنے لگے جناب بات پہلے سمجھیے, آپ نے ہم کو کس لیے رکھا تھا؟ انار کھانے کے لیے رکھا تھا یا پھر باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا؟ کہنے لگے ہاں تمہیں باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا, نہ کہ میٹھے اور کھٹے انار چکھنے کے لیے رکھا تھا. ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے جس کو مامور کیا جاتا ہے اس کام کو انجام دے وہ آدمی. آج شکایت میں شکایت ہوتی ہے, باپ کو بھی شکایت ہے بیٹے سے, اور بیٹے کو بھی شکایت ہے باپ سے, استاد کو بھی شکایت ہے شاگرد سے, شاگرد کو بھی شکایت ہے استاد سے, گاؤں کا جو بڑا آدمی ہے اس کو بھی شکایت ہے اپنے ماتحتوں سے, اور ماتحتوں کو بھی شکایت ہے اپنے اس ذمہ دار سے جو اس گاؤں کا بڑا آدمی ہے. ہر کوئی شکایت کا دفتر کھولے بیٹھا ہے کہ نہیں ایسا بھائی؟ بات کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, سبب یہی ہے کہ نہ تو وہ گاؤں کا بڑا آدمی ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, نہ تو یہ عوام ذمہ داری نبھا رہی ہے, نہ گھر کا بڑا آدمی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, نہ یہ عورت ذمہ داری نبھا رہی ہے. کوئی نہ کوئی, ہر کوئی جو ہے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برت رہا ہے اور احساس نہیں آ رہا ہے انہیں کہ ہم پر کون سی ذمہ داری ہے. برکت آتی ہے ذمہ داری کو حسن و خوبی انجام دینے میں, برکت آتی ہے. کیا ام سلیم کا واقعہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹا فوت ہو جاتا ہے؟ سنیے ذرا, شوہر جب سفر سے لوٹ کے آتے ہیں بیوی کا کلیجہ دیکھیے, بیٹے کی موت کی خبر اپنے شوہر کو نہیں سناتی ہے, شوہر کی مکمل خدمت کرتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, بستر لگاتی ہے. حضرت ابو طلحہ بستر پر سوتے بھی ہیں, کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں, رات گزر جاتی ہے اور گھر میں بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے. کیسی عورت تھی, کیسی ماں تھی, شوہر کی خدمت کس انداز سے کرتی ہے. آج کی عورت کو ایسا کرنا پار لگے گا؟ کر سکے گی آج کی عورت؟ آج کماتے ہیں, دولت جمع کرتے ہیں, مال حاصل کرتے ہیں, گھر میں برکت نظر نہیں آتی ہے. کہتے ہیں نا, پیسہ کماتے ہیں, روپیے کماتے ہیں, دولت کا انبار ہے, مالوں کا ڈھیر ہے, جائیداد میں کوئی کمی نہیں ہے, پھر بھی آج پریشان ہے. وجہ یہی ہے کہ آج یہ برکت جو ہے ہم سے دور بھاگ گئی ہے. شوہر کی خدمت کرتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, بستر پر سلاتی ہے, اور یہی نہیں بلکہ اس رات دونوں آپس میں ملتے ہیں. سنیے سجیل بھائی, دونوں آپس میں ملتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. بیوی شوہر سے پوچھتی ہے مسئلہ,
ایک مسئلہ بتائیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھے تو آپ اس امانت کو واپس کریں گے یا نہیں؟ کہنے لگے کریں گے، امانت ہے کسی کی۔ کہا کہ یہ مسئلہ آج ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، بیٹا بطور امانت رب کی طرف سے ملا، آج وہ دنیا سے چل بسا، دنیا میں نہیں رہا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس رات ملے تھے، میاں بیوی دونوں آپس میں ملے تھے، 9 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب حافظ قرآن بنے، سبحان اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ عورت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، شوہر بھی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، تب جا کے گھر کا ماحول 100% درست رہتا ہے، 100% درست رہتا ہے۔ شوہر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور عورت بیوی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر وہ گاڑی چلے گی، ایک پہیہ پنچر ہو جائے گا، گاڑی چلے گی بھیا سجید؟ نہیں نہ چلے گی۔ دونوں پہیے میں ہوا ہونا چاہیے، پاور ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ کون سی طاقت؟ ایمان کی، بولیے سجید بھائی، ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، دین کی طاقت ہونی چاہیے، تب جا کر کے یہ زندگی کی گاڑی چلے گی اور آخرت کے میدان میں وہ گاڑی دوڑے گی۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں، باتیں تو بہت کچھ کہنے کی تھی، کیا کہا جائے آپ سے۔